السلام علیکم جناب خالد اقبال کا سلام قبول کیجیے ڈائلاگ ود پروفیسر اکرم میرانی، اور ہمارا آج کا موضوع ہے وہ کون سی طاقتیں ہیں جو یوکرین اور فلسطین میں امن قائم نہیں ہونے دے رہے اور جنگ بند نہیں ہو رہی، کیونکہ امریکن صدر بارہا ذکر کر چکے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کہ یوکرین اور فلسطین میں جنگ بند ہو جائے۔ یہ ہمارا آج کا سوال ہے۔ چلتے ہیں جناب پروفیسر اکرم میرانی صاحب کے پاس۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم یہ بھی ہمارا موقف رہا ہے کہ جو یوکرین کی جنگ ہے، رشیا کو اس جنگ میں دھکیلا گیا ہے۔ کیونکہ ان کی جو سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں، ناٹو کو جو ان کی سرحد کے اوپر لے جانا چاہ رہے تھے، یوکرین اس کے سرحد کا ملک ہے، آپ کیوں لے جانا چاہتے ہیں جارجیا میں، مالدووا میں، یوکرین میں؟ ناٹو کو کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ روس سے کیا خطرہ ہے امریکہ کو؟ کوئی خطرہ نہیں۔ کیا 27 ملک جو ہیں یورپ والے، ان کے اوپر رشیا قبضہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو کیوں ان کی بات بھی تو سنیں نا۔ جی بالکل۔ اسی طرح جو فلسطین کا ایشو ہے، یہ بہت پرانا اور تکلیف دہ ایشو ہے، اور انسانیت کے اوپر ظلم کا ایشو ہے۔ جی بالکل، مسلسل ہو رہا ہے، اور مسلسل ہو رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کی جارحانہ پالیسی ہے۔ ابھی بھی انہوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کیا اور پھر ابھی تک ابھی حملے جاری ہیں، لیکن اس میں رسپانسیبل حماس بھی ہے۔ دیکھیے حماس وہاں ابھی جنگ بندی ہوئی نہیں، وہاں جناب اس نے قتل و غارت شروع کر دیے جو ان کے مخالف تھے۔ بھئی آپ دل بھی تو کھلا رکھیں نا، مخالفوں کو بھی تو، آپ کے جو مخالف ہیں ان کو بھی تو غزہ میں رہنے کی اجازت ملنی چاہیے جب آپ اسرائیل سے اجازت لے رہے ہیں۔ اب کون سی قوتیں ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس کوشش کو ناکام کرنا چاہتی ہیں؟ ایک تو اس کے ملک میں ڈیموکریٹس ہیں، ڈیموکریٹس پریزیڈنٹ تھا نا جو جنگ شروع کر کے گیا۔ جی بالکل، جس نے اس جنگ کی حمایت کی، جس نے یوکرین کی جنگ کی حمایت کی۔ ایک تو ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے نا، وہ جنگ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ اسلحے کے تاجروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ دوسری جو فلسطین والی جنگ جو شروع ہوئی، اس میں میرا خیال یہ ہے کہ رشین بلاک بھی شامل ہے، رشیا، چائنا اور ایران۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو جنگ ہے، یوکرین کی جنگ، اس سے توجہ ہٹے، اور وہ توجہ ہٹی بھی۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یوکرین اور اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں اس کی فوجیں یہاں پھنسی رہیں۔ کیونکہ اگر یہاں امن ہوگا تو یہ فوجیں چائنا کے ارد گرد جائیں گی، تو ان کے مفاد بھی نہیں ہے۔ اب بظاہر تو ہمیں گناہ گار بھی امریکہ حمایت کرتا ہے، اسرائیل کی یقیناً کرتا ہے، لیکن وہ آج سے تو نہیں کر رہا، وہ تو ہمیشہ سے کر رہا ہے۔ وہ کوئی فلسطینیوں کے ڈر سے نہیں کر رہا۔ یہ نہیں کہ اس میں فلسطین کوئی وجہ ہے، اس وجہ سے کہ وہاں تیل ہے، گیس ہے، اس ریجن کے اوپر وہ گریٹ پاور ہے، قبضہ رکھنا چاہتی ہے، اس کی یہاں فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، سارے عرب ممالک میں ان کی فوجیں ہیں، اسرائیل ان کو مدد کرتا ہے، وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں۔ یہ درست ہے، مگر اب امریکن نیشنل انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یہاں سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، اور چائنا اور رشیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ یہاں پھنسے رہیں۔ اس لیے یہ وہ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ دونوں جنگیں جاری رہیں۔ صحیح۔ اب دیکھیے، پھر یوکرین کی جنگ کو یورپی ممالک چاہتے ہیں کہ جاری رہے۔ ذرا ان کی دانش دیکھی، بھئی رشیا سارے یورپین ممالک کا جتنا رقبہ ہے اس کے برابر یا اس سے بھی کچھ بڑا ہے، وہ سائز میں 13.5 کروڑ اس کی آبادی ہے، بہت بڑی اس کی ملٹری ہے، اور اس کے پیچھے بہت اسلحے کے کارخانے ہیں۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اسلحہ وہ بناتا ہے۔ آپ اس کو شکست کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آپ کا نیبر بھی ہے، خوف ایک طرح کا ہے، آپ نے خوف طاری کر لیا۔ آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، جیسے ہم پاکستان کو کہتے ہیں، بھئی انڈیا اور پاکستان میں پڑوس میں رہنا ہے، دونوں قوتیں ہیں اٹامک، بھائی آپ ڈائلاگ کریں، بھائی کچھ نہ کچھ کم زیادہ گھاٹا برداشت کر کے بھی
امن کو لے آئیں. پیس کی طرف آئیں. بالکل. تو یورپ کبھی رشیا کو شکست نہیں دے سکتا، نہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. آپ کی لڑائی امریکہ کب تک لڑتا رہے گا؟ آپ صلح کریں اس کے ساتھ. اب تو ٹرمپ نے بھی کہنا شروع کر دیا، کہہ دیا اس نے میں نہیں لڑتا. آپ ڈائلاگ کریں اور ایک معاہدے پہ جائیں. جی بالکل. ان کے رستے دروازے کے اوپر فوجیں کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ تو یورپ ایک طرف، دوسرا امریکہ کی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہ یوکرین کی جنگ اور جنگوں کے حق میں چلے گئے، اور ادھر چائنا کو چونکہ مفاد نہیں ہے. تو یہ وہ فورسز ہیں جو جنگ کو آگے بڑھا رہی ہیں. جی جناب، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا مکالمہ ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.